حساب و کتاب کروانا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین اسلام میں اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عملیات کی دنیا میں سب سے زیادہ ضروری سمجھے جانے والی جو چیز ہے وہ ہے حساب و کتاب۔ بہت سارے لوگ حساب و کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے حال احوال، ماضی اور مستقبل کی خبریں، احوال ان کو بتاتے ہیں۔ حساب و کتاب کروانا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی تاریخ اور حقیقت کو جاننے کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین اسلام میں اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ملی ہوئی بہت ساری چیزیں جو لوگ ایسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے حال احوال کو بتا سکتے ہیں بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی سبب کے، تو ان لوگوں کے متعلق ہمارا دین اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے، اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے معروف چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر سمجھی جاتی ہے وہ حساب کروانا یا حساب لگوانا، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس طرح کے لوگ کیا موجود تھے یا نہیں تھے جو حساب کرتے تھے یا غیب کی باتیں بتاتے تھے اور ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے جو ایک عام انسان کے فہم میں نہ آتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کے دور پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دین اسلام میں ایسے لوگوں کے متعلق بہت ساری باتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب کوئی شخص ایسا پایا جاتا کہ جو غیب کی خبریں، مستقبل کی باتیں، ماضی کی باتیں، حال کی باتیں لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہو اور لوگ اس سے پوچھتے ہوں اور پھر اس کی تصدیق کرتے ہوں، تو ایسے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا ارشادات فرماتے؟ سب سے پہلے اس معاملے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لوگ غیب کی باتیں بغیر کسی سبب کے کیسے بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا جانا کسی کے ہاں ہوا اور جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ عامل شخص جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے ساتھ بعض تو آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کے خاندان میں سے کچھ افراد کا نام لے لیتے ہیں، اور بعض تو آپ کا نام آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اور بعض تو آپ کی ماضی میں کی گئی غلطیاں یا بہت ساری چیزیں جو آپ نے کی ہیں، جو آپ کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، بعض عامل وہ غلطیاں یا وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں، جب یہ آپ سنتے ہیں کہ اس شخص نے میرا ماضی مجھے بتا دیا اور میرے ماضی کی وہ چیزیں میرے سامنے واضح کر دی جو کہ شاید میرے علاوہ کسی کو نہ پتا، ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایسے شخص کو دین اسلام کے اندر کاہن کہا گیا ہے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ کاہن وہ شخص ہے جو آپ کو غیب کی خبر کے بارے میں آگاہ کرتا ہے یا غیب کی خبر کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے یا میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں ہیں، ایسے شخص کو کاہن کہا گیا ہے۔ اب جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ آپ کا نام آپ سے پوچھنے کے بعد کچھ ذائچے نکالتے ہیں، کچھ اعداد نکالتے ہیں
ان اعداد کے ذریعے سے پھر یہ مختلف طریقوں سے آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو مختلف طریقوں سے، مختلف ذائچوں کے ذریعے سے جب آپ کی ماضی کی باتیں یا مستقبل کی باتیں جب آپ سے شیئر کرتا ہے وہ شخص، تو پھر آپ اس کے جھنجھٹ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جس جگہ پایا جاتا ہے وہ معروف ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کرتا ہے، اور یہ شخص نام پوچھ کر آپ کی تمام جو مشکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کر دے۔ دین اسلام کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ان کے پاس جو جانے والے ہیں، جو لوگ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پاس جو لوگ جانے والے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان سے سوال کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق دین اسلام کی صاف صاف باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عراف کے پاس گیا، عراف وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو چور کے متعلق آگاہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کے گھر سے چوری کی ہے، اور جو مال مسروقہ ہے یعنی چوری شدہ مال ہے وہ کہاں پر پہنچا دیا ہے، وہ اس وقت کس جگہ پر ہے۔ جو لوگ ایسی باتوں کے دعوے کرتے ہیں اس کو عراف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عراف کے پاس گیا فسألہ عن شیء، اس نے اس سے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ، یہ کہنے والی شخصیت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے شخص کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی 40 دن اور رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص عراف کے پاس جاتا ہے اور اس سے صرف سوال کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ الترمذی فی کتاب الطہارہ۔ امام ترمذی اس روایت کو ایسے ہی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، اب کاہن کون ہے؟ جو غیب کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہو، اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے اس سے جب سوال کر لیا اور پھر اس سوال کی جو اس کو جواب وہاں سے ملا پھر اس کی تصدیق کر لی، فصدقہ بما یقول، جو اس کاہن نے کہا اس کی بات پر یقین کر لیا، تصدیق کر لی، فقد کفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ کس چیز کا انکار کیا ہے؟ اس نے بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت آسمانوں کے خالق و مالک نے رسول اللہ پر اتاری ہے، یعنی اس نے دین اسلام کا انکار کیا ہے۔ جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے حال احوال جاننے کے لیے سوال کرتا ہے، جب وہ کاہن جواب دے دیتا ہے اور یہ جانے والا شخص جب ان سوالوں کے جواب کی تصدیق کرتا ہے، گویا کہ یہ شخص دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام سی چیزیں ہیں اور لوگ ان چیزوں کو بہت نارمل سے لیتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہیں، بتائے جائیں گے، بتانے والا بتائے گا، اور ہم نے وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھنا ہے، پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جو لوگ ایسے کاہنوں کے پاس، عراف کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ اب یہ پیش کیا جائے گا کہ جو لوگ یہ کام خود کرتے ہیں، یعنی عراف
اور کاہن یہ کیسے کرتے ہیں اور ان کا انجام کیسا ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔